السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی ماشاءاللہ بتایا گیا ہے کہ خلیل احمد صاحب جو بزرگ ہیں ان کا نواسا ہوا ہے، تو ان کو بہت زیادہ اس کی مبارک ہو۔ آپ بھی سب کہہ دیں مبارک ہو، سب کہنے زور سے مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ رب العزت انہیں ایسی ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بچے کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں صاحب اولاد بنائے، جن کی اولاد ہے اللہ انہیں فرما بردار بنائے۔ ماشاءاللہ جی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اولاد ہونا، کہ یہاں انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے ندنہ اولادیں مانگی ہیں۔ زکریا علیہ السلام آپ جانتے ہیں، جب مریم علیہ السلام کے پاس گئے اور بے موسم پھل دیکھے تو وہ بھی بے موسم تھے، کیونکہ وہ کیا تھے؟ بزرگ تھے، بے موسم ہیں، یعنی اب وہ موسم نہیں رہا کہ اولاد ہو۔ تو وہ بے موسمی پھل دیکھ کے ان کو کیا لگا کہ اگر بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو بے موسمی اولاد بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیں انہوں نے ایسے موقع پہ پیسہ نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی، دھن نہیں مانگا، اولاد مانگی۔ تو یہ بہت بڑی شے ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد کی نعمت۔ نبیوں نے اب دیکھیں بڑھاپے میں دعا مل رہی ہے، اور اللہ نے نہ صرف اولاد دی بلکہ نام کے ساتھ دی، کہ نہ صرف اولاد ہے بلکہ وہ کیا ہیں؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کزن ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے، اور اس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دعا مانگتے رہے، اور وہ بڑھاپے میں جا کے ان کو اولاد مل رہی ہے۔ تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام یہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے یقیناً اللہ کی۔ تو جن کے پاس ہے اللہ ان کو شکر گزار بنائے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے تاکہ وہ بھی شکر گزار ہو سکے انشاءاللہ۔ تو چونکہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ شکران نعمت کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا کہ میری اس خوشی کے اندر آپ سب شریک ہوں، میری اس خوشی کے اندر آپ کھانا کھائیں اور میرے بچے کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ اس لیے ہمیں شکر کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے، شکران نعمت کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں جو بچپن کے واقعات ہوتے ہیں نا بھائی، وہ انسان کو سب سے زیادہ یاد رہتے ہیں، چپک جاتے ہیں ذہن کے ساتھ، خصوصاً جب کو بچپن میں انسان نیا تجربہ کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ محفوظ کرے، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے کسی کا آگ میں ہاتھ چلا جائے، اور وہ جو جلن کا احساس ہوتا ہے یہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک نیا تجربہ تھا اس کا۔ اس کو نہیں پتا تھا آگ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ کبھی کولڈ سٹوریج میں گیا ہو جہاں پہ چاروں اور برف ہی برف ہو، تو پہلی دفعہ سخت گرمی میں جب سخت سردی محسوس کرتا ہے انسان، تو ایسے تجربے انسان کو یاد رہتے ہیں، کیونکہ یہ مختلف تجربہ ہوتا ہے اور بچپن کا موقع ہوتا ہے، تو کوری سلیٹ ہوتی ہے، یاد رہتا ہے۔ تو مجھے بھی ایک واقعہ بچپن کا بڑا یاد رہا، جب اللہ نے علم دیا تو یہ بہت بڑا زندگی کا سبق تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے سکھایا، کہ میری والدہ وہ کچھ روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے تھے، تو مجھے آج بھی یاد ہے ایک کالے قسم کا کتا وہ گھر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا، دور دور کھیت کھلیان تھے، ہمارے گاؤں کا علاقہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو روٹی ہے یہ جا کے کتے کو ڈال دو، مطلب ضائع ہو جائے گی تو وہ کھا لے گا۔ تو اب جب میں نے روٹی اس کو ڈالی تو اب جب میں گھر آیا تو اگلی دفعہ وہ کتا کیا کرنے لگ گیا؟ میرے گرد چکر کاٹنے لگ گیا۔ یہ میرے لیے نیا تجربہ تھا، مطلب وہ بول نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن مجھے لگا یہ کاٹے گا، کتوں سے تو بچے ڈرتے ہیں، لیکن وہ کیا کیا؟ وہ میرے چکر کاٹنا، مجھے نہیں پتا یہ کیوں چکر کاٹ رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں لگتا ہے یہ روٹی دی وجہ تو، کیونکہ بچے کو تو نہیں پتا ہوتا۔ تو میں نے گھر جا کے روٹی، روز اب میں گھر جا کیا کرتا؟ روٹی تلاش کرتا، کیونکہ میں نے اسے روٹی کھلانی ہے اور یہ والا چسکا لینا ہے، یہ جو میرے گرد گھوم کے دم ہلاتا ہے۔ تو اب تجربہ کا یاد رہا کہ ایک روز میں آیا تو وہ نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے عادت ہو جاتی ہے انسان کو، تو دور دور وہ نہیں ہے۔ تو وہ جو کتے کو بھگانے یا بلانے کے لیے آواز نہیں لگا، ایسے نہیں کرتے، تو واللہ میں نے ایسی آواز لگائی، ایسے کی، اللہ کی قسم میرے بھائی یہ والا تجربہ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں کہاں سے بھاگا وہ، کیونکہ 1-1.5 کلومیٹر تک نا وہ بالکل بیابان ہے،
لیکن وہ بیابان میں آواز گونجتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے بھاگا ہے، تو مجھے لگا یہ اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ میرے پہ حملہ کرے گا، مجھے کاٹے گا، لیکن وہ اتنی تیزی کے ساتھ آیا اور میرے گرد کیا کرنے لگ گیا، چکر کاٹنے لگ گیا، دم ہلانے لگ گیا، جیسے وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے جو جناب آرڈر لاؤ، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے بچا ہوا ناکارہ فضول کھانا ڈالا ہے مجھے، سبحان اللہ، جس کی وجہ سے میں آپ کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو جب بڑے ہوتا ہے بندہ تو یہ واقعے یاد رہتے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ نے یہ سکھایا علم کے ذریعے کہ احسان کے بعد شکر کا جذبہ اللہ نے کتوں کو بھی سکھایا، اور شکر کے 3 درجات ہوتے ہیں میرے بھائی، تینوں درجات کے ساتھ سکھایا، سبحان اللہ۔ شکر کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ انسان دل کے اندر، اپنے اندر یہ احساس رکھے کہ میرے نال چنگی کیتی ہے، اس بندے نے، اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے۔ اس کا دوسرا لیول ہوتا ہے پھر وہ زبان سے کیا کرتا ہے، اظہار کرتا ہے، جزاک اللہ خیر بھائی جان، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، زبان سے کہتا ہے۔ اور تیسرا جو سب سے بلند مقام ہوتا ہے، اب جب مالک جس نے اس پہ احسان کیا ہے ضرورت پڑے، اب یہ بھی اس پہ کیا کرتا ہے، احسان کرنے کی، وہ بدلہ اتارنے کی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو کتا یہ کیا کرتا ہے بھائی، یہ تینوں کام کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس پہ احسان ہوتا ہے تو پہلا کام وہ کیا کرتا ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس بندے نے، کسی نے روٹی مجھے ڈالی نہیں ڈالی، بھائی پورے پنڈ میں میرے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے نا، پورے پنڈ میں میرے گرد ہی چکر لگا رہا ہے نا، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیز ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ دوسرا، اب وہ بول نہیں سکتا نا، زبان سے کچھ کہہ تو نہیں سکتا، تو کیا کرتا ہے، دم ہلاتا ہے، زور زور سے کیا کرتا ہے، دم ہلاتا ہے، آپ کے چکر کاٹتا ہے، یہ اس کے شکریہ کا انداز ہوتا ہے، یہ اس کا تشکر کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا، اگر اب میرے پہ کوئی دوسرا کتا حملہ کرنے کے لیے آئے گا تو یہ کیا کرے گا، کیا یہ بھونکے گا، اگر تو یہ میرے بھائی اس سے ڈڈا ہوا تو پہ جائے گا انہوں، اور اگر اندر لسا ہوا تو کم از کم گانا ضرور کٹے گا، بھونکے گا، چیخے مارے گا کہ تو اس کو حملہ، کیونکہ اس نے میرے پہ احسان کیا تو میں نے اس کے احسان کا بدلہ کیا کرنا ہے، اتارنا ہے۔ شکر کے اللہ کی نسبت بھی میرے بھائی بندے کے ہی 3 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا کہ انسان یہ احساس پیدا کرے کہ اللہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، اللہ نے مجھے یہ خلیل صاحب کو اولاد دیا تو اللہ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو اولاد نصیب فرمائے، یہ احساس پیدا ہونا۔ پھر زبان سے اللہ کا کیا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور تیسرا، اب اللہ نے تمہارے پاس بھلائی کی ہے، اب جب اللہ تمہیں پکارے گا تو تم نے اللہ کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، اس کی بات کا مان رکھنا ہے کہ اللہ نے تیری بات کا مان رکھا، تو نے اللہ کے سامنے درخواست کی، اللہ نے پوری کی، اب تو نے اللہ کی بات کا مان رکھنا ہے، جب اللہ تمہیں پکارے گا تو تم نے کیا کرنا ہے، اس کی پکار کو سننا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سچی بات ہے میرے بھائی۔ انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ جانوروں کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی، اگر انسان ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم موازنہ کر رہے ہیں نا، ہم انسان ہیں، اور یہ کتے کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کے اندر یہ جذبہ رکھا ہوا ہے۔ میں صرف 2 مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، کہ ایک بلی، یعنی جس مالک نے اس بلی کو پالا پوسا نا، تو وہ بلی جب مالک مر گیا تو اس کو قبرستان میں دفنایا، تو ایک بندے، وہ جو ہر وقت، ہم تو ویڈیو بنانے والے لوگ ہیں، تو ایک بندے نے دیکھا بلی روزانہ صبح کو کہیں جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے، اس نے پیچھا کرنا شروع کر دیا، 2 ہفتے، کتنا، لگاتار بلی قبرستان اس بندے کی قبر پہ بیٹھی رہی ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائی، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا رہا ہو صبح سے شام تک، کوئی ہے جس کا گھر والا مر گیا ہو اور صبح سے شام تک اس قبر پہ سراہنے بیٹھا رہے، اس کو یاد کرتا رہے، اس کے لیے دعائیں کرتا رہے، اور اس اب بلی کو کیا لگ رہا ہوگا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے وچوں نکل آئے، یہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ اس کے اندر سے باہر آ جائے۔ 2 ہفتے میرے بھائی لگاتار بندہ ویڈیو بناتا رہا کہ وہ وہاں پہ جا کیا کرتے، ادھر ہی بیٹھی رہتی ہے، روٹی ملے نہ ملے اس نے وہیں پڑے رہنا، کیونکہ میرا مالک مر چکا ہے، کم از کم شکر کا کہ یہ بھی انداز ہے کہ میں اس کی قبر پہ پڑی رہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک آخری، ایک میں نے کتے کا سنا ہے، ایک بلی کا سنا ہے بھائی، شکر چیک کریں، شکر کا جذبہ، جانور ہیں ہم، کسی کو گالی دینا تو کیا کہتے ہیں، او تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، یعنی بدتر ہو گیا، جانور بھی ایسا۔ یقین کریں میں حیران رہ کہ وہ ویڈیو میں نے 5-10 دفعہ دیکھی، میں نے کہا یار واقعی یہ بنی ہوئی نہیں لگتی، یہ سچی لگتی ہے، ہرن نہیں ہوتے وہ بڑے سنگوں والا، وہ سڑک کے نا سینٹر پہ بڑی چیخے مار رہا ہے،
تو سارے بندے، یہ ویڈیو ہے، سارے کیا کر رہے ہیں؟ گزری جا رہے ہیں۔ ایک بندہ وہ جو جانوروں سے محبت کرنے والا ہے، یاد رکھے رسول اللہ جانوروں سے محبت کرنے والے ہیں کہ اونٹ نبی کے پاس شکایت لے کر آتے تھے میرا مالک میرے سے زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ نبی بچپن میں کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے۔ ان بکریاں چرانے کی وجہ سے نبی کو جانوروں سے کیا ہو گئی؟ ان کی زبان سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سمجھتے تھے، ان کو کس چیز کی لوڑ ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو وہ بھی بندہ وہ محبت کرتا تھا تو وہ چیخیں مارا تھا، وہ ہنر نا اس کی کار کے پاس آیا تو اس کو نا ایسے وہ جو آپ اس کو بوسے دیتے ہیں نا ایسے کرنے لگ گیا، تو ایسے اس کو لگا یہ مجھے کہہ رہا ہے میرے پیچھے آ۔ اللہ اکبر یار، تو یہ گڈی سائیڈ پہ پارک کر کے نا اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب اس کے پیچھے ویڈیو ہے میرے بھائی، مطلب بندوں نے ریکارڈ مارا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے خبر چل جائے، وہ پیچھے گیا تو دیکھا اس کی پتہ نہیں ہے بڈھی سی، اس کی بیٹی تھی، بیٹا تھا، کون تھا، وہ دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اور یہ مدد لینے کے لیے سڑک پہ گیا ہوا ہے، آؤ اس کی کیا کرو۔ اللہ اکبر، بولنا تو بےچارے کو آتا نہیں، تو ایسے سے کر رہا تھا، سڑک پہ کھڑ کے ایسے سے کر رہا ہے، یعنی ضد نہیں کر رہا، غصہ نہیں کر رہا، بلکہ بس ایسے سے کر رہا ہے تاکہ کوئی نہ میرے ساتھ پیار کرے اور میرے پیچھے پیچھے آ جائے۔ تو اس بندے نے رسی کو ڈال کے گاڑی سے نکالی، اس کو جو ہے نا وہ ہرن کو باہر نکال لیا۔ اب جو باہر نکالا بھائی آپ یقین نہیں کرو گے، ان ہرنوں نے، یہ چلا گیا، ان ہرنوں نے اس گڈی کا پیچھا کیا بندہ کدھر سے آیا۔ لو جی انہوں نے چیک کیا یہ فلاں ساتھ میں بستی ہے وہاں سے آیا ہے، اگلے روز 50 سے زائد ہرن اس کے گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے، ویڈیو ہے، 50 سے زائد وڈے وڈے مجھ جتنے ہرن بھائی، چھوٹے نہیں ہرن، اس کی کیا وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور زور زور سے وہ جو ان کی کو آوازیں ہوتی ہیں عجیب و غریب سی، وہ آوازیں لگا، پکی بات ہے شکریہ ادا کر رہے ہیں، کسی کو کچھ کہہ رہے، کسی کو رکاوٹ نہیں ڈال رہے، رش نہیں ڈال رہے، بس ایک پارک میں ایسے دائرے میں جمع ہو گئے ہیں، اور کئی دنوں تک وہ وہاں پہ آتے رہے۔ اس بندے کو پھر احساس ہوا یہ ایمی اتفاق نہیں ہے، یہ اصل میں وہی ہرن ہے جس کی میں نے کیا کیا، احسان کیا۔ اس کو احساس ہوا، آرڈر دینے آ رہا جناب آرڈر لاؤ سی تہاڈے واسطے کی کر سکتے۔ سبحان اللہ، یہ ویڈیو ریکارڈ ہے میرے بھائی کہ اللہ رب العزت جب کوئی احسان کرے تو فطرت ہے انسان کی نہیں جانور کی بھی کہ اس کے اندر سے شکر کا جذبہ پھوٹتا ہے، اور وہ احساس ظاہر بھی کرتا ہے کہ بھائی جان آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ نے میرے لیے بھلائی کیا ہے تو میں آپ کا کیا کرتا ہوں، احسان مند ہوں، میں آپ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ میرے بھائی یہاں پہ قرض لینے والا بندہ دوبارہ سلام لیتا، قرض لیتا ہے فقیروں کی طرح، بعد میں بادشاہ بن جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ قرض لیتا ہے فقیر بن کر، بعد میں بادشاہوں جیسا سلوک کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے بھائی پوری دنیا کا ہمارا چکر لگا، کم از کم شکریہ ادا کرنے کا یہ طریقہ ہے یار تمہارا؟ کیا مجھے تیرے پیچھے بھاگنا چاہیے ساری دنیا کے اندر جا کر؟ تجھے میرے پاس آنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ بھائی میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر تو 5-5 کلو کی پیٹیاں گھر لے کے جا رہا ہے تو گنجائش تو ہے میرے بھائی، اگر بچوں کو نئے کپڑے دلوا رہا ہے تو گنجائش تو ہے میرے بھائی، کہ رسول اللہ شہید کو بھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں معاف نہیں اگر اس کے اوپر قرضہ چڑھا ہوا، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ اگر تو نے ادا نہ کیا، وہ بندہ جو لوگوں کی مدد کر رہا ہے وہ مدد کرنا چھوڑ دے گا بھائی، تیری وجہ سے چھوڑ دے گا۔ اب وہ کسی کو پیسہ نہیں دے گا، وجہ کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے لوگ کی پیسہ کی کر دینے، یہ ایک تو قرض کھا گیا تو کھا گیا، اصل یہ ناشکرا آدمی ہے، یہ ناشکری، یہ کتا نہیں کرتا، یہ ہرن نہیں کرتا، یہ بلی نہیں کرتی۔ ہاتھی مرا میرے بھائی، اس کی بھی ویڈیو ہے، 3 دن تک ہاتھی نے کھانا نہیں کھایا، یار جانور ہے میرے بھائی، کھانا نہ کھائے وہ درندہ ہو جاتا ہے، 3 دن تک اس نے سوگ بنایا اپنے، سبحان اللہ، کو سنت کے مطابق والا ہاتھی تھا، 3 دن سوگ بنایا میرے بھائی، روٹی نہیں کھائی، جو مرضی کر لیا ہے اس نے، کھانا نہیں کھایا، صرف کس لیے؟ مالک کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اور مالک تو ہے نہیں، اس لیے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ نے جانوروں کو یہ چیز سکھائی ہے میرے بھائی، ہم تو کیا ہیں؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو فطرت، یہ جو اندر ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہوا، یہ گوشت نہیں ہے، اندر صحیح وائرنگ وورنگ کر کے اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اگر یہ کام کر رہا ہے، یہ سسٹم صحیح ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ بندہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اگر یہ اندر کا سسٹم گڑبڑ ہو گیا ہے، سب سے بڑی نشانی کہ یہ ناشکرا ہوتا ہے، یہ کیڑے نکالنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ تو شکر گزاری کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ بس یہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اس جملے پہ ہم نے 4-5 باتیں کرنی ہیں بس، انشاءاللہ پھر اپنی بات ختم کریں۔ یہ جملہ یاد رکھنا، لوگوں کو یقین جانے معلوم نہیں ہے شکر کیا ہوتا ہے، مطلب آپ کسی سے پوچھ لیں شکر کیا ہے، شکر گزاری کیا ہوتی ہے، آپ اس کی تعریف نہیں کر پائیں گے۔ آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کو نعمت دے تو کہنا اللہ جی تیرا شکریہ، نہیں، یہ تو آپ نعمت کا شکریہ ادا کریں نا، شکر کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے،
تو یہ دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، شکر کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کے اوپر دھیان رکھنا، اور جو نہیں دیا ہوا اس دھیان رکھنے کی وجہ سے اس پہ صبر آ جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے دھیان سارا، بولو بھائی دھیان سارا اس پہ رکھنا، جو نہیں دیا اس پہ دھیان نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے یہ دینا نہیں دینا، میں نے تجھے یہ دینا ہے، تجھے 400 دینا ہے، تیرا اتنا ہی بنتا ہے، تو آپ نے دھیان 400 پہ رکھنا ہے، 1000 پہ نہیں رکھنا۔ 1000 پہ رکھو گے 100% یہ نہ شکر ہوگا، 400 بھول جائے گا نا، اور بولو نا یار، اگر 400 پہ دھیان رکھے گا تو شکر گزار ہوگا کہ الحمدللہ ایسی دنیا بھی ہے جو بھیک مانگتی ہے لیکن اللہ نے مجھے 400 تو دیا۔ دوبارہ سنیں، شکر گزاری کیا ہے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، چاہے وہ رشتے کی صورت میں آپ کا بیٹا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، موحد ہے، سنت پہ عمل کرنے والا ہے، لیکن تھوڑی سی آوارہ گردی بھی کرتا ہے، تھوڑی سی کیا کرتا ہے؟ آوارہ گردی بھی کرتا ہے، سارا دن نہیں کرتا، عصر سے مغرب کے بعد کرتا ہے، نہ شکر نہیں ہونا۔ آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ جو اللہ نے آپ کو، بولو بھائی کیا دیکھنا ہے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس پہ نظر رکھنے کی وجہ سے آپ کے اندر سے کیا نکلے گا؟ الحمدللہ یار اولادیں تو اس سے بھی زیادہ نافرمان ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو غلط کر رہا ہے اس پہ تھوڑا صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر کی وجہ سے جب آپ نصیحت کرتے ہیں تو اس میں رحم ہوتا ہے، اس میں محبت ہوتی ہے۔ لیکن جب تپ چڑھے گی، کوڑ چڑھے گی، او میں جدوں گھر آیا تو گھر نہیں لبیا منو، بھائی آپ آتے ہی روز مغرب کے بعد گھر ہو، ہن کی کریے؟ آپ روز کب آتے ہیں گھر؟ اور او مغرب تو بعد نو ٹائم لبدا باہر جان دا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ سارا دن آوارہ، لیکن آپ کے اس جملے کی وجہ سے ناشکری ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ بھی ناشکرا ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے جو مرضی کر لو انہوں نے راضی، وہ کر دے نہیں، وہ کرنے چھوڑ دیتا ہے، وہ نیکی کرنی، خیر کے کام کرنے چھوڑ دیتا ہے۔ شکر گزاری اس کی نیکی کی قدر ہوتی ہے، ناشکری اس کی محنت کی نہ قدری ہوتی ہے، کیونکہ شکر کیا ہے؟ میں دیکھوں جو مجھے ملا ہوا ہے، اور ناشکری کیا ہے؟ اس پہ نظر رکھنا جو مجھے، کرائے کا مکان ہے، گھر ہے، بولے بھائی کرائے کا مکان ہے، گھر ہے، کرایہ دینے کے قابل ہو، لیکن ایک ہی سوچتا ہے میرا کار نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ دو ذہن ہے، جب یہ سوچتا رہے گا ہر مہینے جب کرایہ دے گا نا، آپ صاحب کار اپنی چنگا، کار اپنی چنگا، تو یہ جو گھر تجھے ملا ہے پچھلے 15 سال سے رہ رہے، اس کا شکر نکل سکتے ہی نہیں ہے، کیونکہ سارا دھیان کس پہ ہے؟ جو تیرے پاس نہیں ہے، اور تیرا دھیان اس پہ نہیں، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے، میں نے تجھے تیرا اپنا ذاتی گھر دینا میں نے نہیں دینا، میں جانتا ہوں نا تو رب ہے کہ میں ہوں، بولو بھائی رب کون ہے؟ تو ہے یا میں ہوں؟ میں ہوں نا، تو اگر مجھے مانتا ہے تو بھروسہ رکھ میرے پہ، میں جانتا ہوں تو جانتا نہیں، میں جانتا ہوں تیرے لیے کرائے کا مکان بہتر ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ایسے تو نہیں کرنا پڑ رہا تجھے، ایسا کرنا پڑ رہا ہے تجھے کسی کے سامنے، کیا کھانا عزت سے کھا پا رہا ہے، کپڑے پہن پا رہا ہے، لیکن نہ شکرہ بندہ رات کو اپنی پلیٹ میں موت کے سو جاتا ہے، اپنی پلیٹ میں موت دیتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے، کھایا آج کا کھایا ہے، کپڑے آج کے پہنے ہیں، بستر سونے کو ہے، امن ہے، علاقے میں امن ہے، کوئی چوری ڈکیتیوں کے واقعات نہیں ہے، سب چنگا ہے، لیکن اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میرے کو کار نہیں ہے، اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو گالیاں نکالے گا، ملک کو گالیاں نکالے گا، اپنے رشتہ داروں گالیاں نکالے گا، مجھے وراثت دے پیسے نہیں دیتے، او نہیں ہویا۔ اب یہ جو سارا کچھ عطا کیا ہوا ہے یہ سارا نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ جو ایک نعمت عطا نہیں ہوئی اس کی وجہ سے یہ اللہ کی بھی شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صاحب نمازاں پڑھیاں، روزے رکھیاں، رب ساڈی گل ہی نہیں سندا، رب تیرا دینی ہے، رب مجبور ہو گیا تیرا، کیونکہ تو نے 2 سجدے کر دیے ہیں، اب تو 2 سجدے کر، اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں، اب تو مجھے اس کی باتیں ماننی پڑیں گی۔ بندہ بن، رب نہ بن، بندہ پیشاب کے رستے سے آیا تو دنیا میں اوقات یاد رکھ اپنی، اللہ کسی ذریعے بھی پیدا کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا، 2 بار پیشاب کے رستے سے ہو کے تو دنیا میں آیا، یہ اوقات ہے تیری، اوقات نہیں بھولنی اپنی۔ اس لیے اللہ کو سب سے بڑی عبادت کون سی لگتی ہے؟ سجدہ۔ انسان سرنڈر مارتا ہے اللہ کے سامنے اور کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی میں نیچ کمی ذلیل ہوں یا اللہ، اونچا تو ہے، بلند تو ہے۔ ساری دنیا میرے بھائی انسان کو
چپیڑے ماری ہیں. یہ انسان کے من میں آتا ہے مجھے اللہ کی طرف جانا چاہیے. قرآن کھولتا ہے پہلا جملہ کیا پڑھے گا بھائی؟ بولے کہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے؟ کیا پڑھو گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ساری دنیا نے چپیڑے ماری، کھجل ہوا، گھر سے بے گھر ہوا، سیلاب آیا، تباہ ہو گیا. اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ کی طرف گیا، قرآن کھولا، پہلا جملہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تیرا شکر ہے. کیا بات. شروعات اسلام کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے بھائی؟ نماز کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. اذان کی شروعات اللہ تو وڈا ہی ہے، ابھی بھی تو ہی وڈا ہے. حالانکہ میرے پاس کھانے کو پہننے کو، لیکن وڈا کون ہے؟ اللہ وڈا تو ہی ہے. آج بھی ہم تجھے ہی وڈا مانتے ہیں. ہم وڈے نہیں ہیں. اس لیے عبداللہ بن عباس کہتے تھے جب کوئی مشکل آئے شکر کرو. کیوں؟ یہ مان کے اس سے بھی گندا ہو سکتا تھا. کتنی بڑی بات ہے. اب دیکھیں یہ شکر گزار بندہ ہی ایسا جملہ بولے گا بھائی تیرے ساتھ اس سے بھی گندا نہیں کیا. ٹھیک ہے کیوں؟ کون ہے تو؟ بھائی تیرا صرف کیا ہوا ہے؟ گھر وکیا ہے کہ تو کرائے تے آ گئے، تیری لتاں نہیں توڑیاں، تیری باواں نہیں توڑیاں، تینوں جیل نہیں کرائی، جھوٹے الزام جو جیل نہیں پوایا. کتنے لوگ ہیں جھوٹے الزام میں جیلوں کے اندر؟ بڑی وڈی نیکی ہے آج کی دنیا میں جھوٹے مقدمے جو پھنسے ہوئے انہیں آزاد کرانا. ایک چھوٹی نیکی نہیں ہے. تجھے نہیں کرایا، تو بچ گیا ہوا ہے. کیوں؟ کون ہے تو آسمان سے اترا ہے؟ تیرے کو پر لگے ہوئے ہیں. وہ معصوم لوگ نہیں ہیں، ایسے بچے ہیں جو جوان جیل میں ہوئے ہیں، یعنی پیدا جیل میں ہوا بھائی، جوان جیل میں ہوا. سبحان اللہ. تو نے کون سا تیر مارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ آزادیاں دی ہوئی ہیں؟ کیا کیا تو نے؟ بندہ کہے گا یار میں نے تو کاخ نہیں کیا، ھذا من فضل ربی. کہے گا نا کہ نہیں کہے گا؟ اللہ کہتا ہے اوقات جب تو یاد کر تیرے میں شکر نکلتا ہے، پھر تیرے اندر سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے نہیں یار جو میرے پاس ہے نظر. بولو بھائی جو میرے پاس ہے نظر، جو میرے پاس نہیں ہے اس پہ نظر. کیونکہ ہونے پہ نظر رکھنے سے جو نہیں ہے صبر خود ہی آ جائے گا. ایک نوجوان آیا نا تو بڑی اس کی کوئی زندگی میں فلم چل رہی تھی، تو اس نے اپنا مسئلہ بتایا چنگی کوئی مول شول بنا کے نا. میں نے کہا انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ کیا عمر ہے اس کی؟ عمر تھی 27 سے 30 کے درمیان. میں نے کہا ابھی 27 سے 30 سال کی تمہاری عمر ہو گئی ہے، کوئی اور بڑا حادثہ زندگی میں اللہ نے تمہیں بھیجا ہو؟ سوچ کہتا نہیں. کوئی بیماری نہیں، کوئی گھر کا مسئلہ نہیں، پیسہ نہیں. میں نے کہا 27 سال میں اللہ نے تجھے صرف عیاشی کرائی ہے، ایک دفعہ تجھے آزما بھی نہیں سکتا. کیا اتنا حق بھی نہیں بنتا میرا؟ وہ رون لگ گیا. آپ سب پہنچتے سی کہ سوچے ہی نہیں. میں کہا کہ تو سوچ رہا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے. تو نے یہی نہیں سوچا 27 سال اللہ نے تجھے کبھی کوئی بڑی آزمائش بھیجی تو کون ہے بھائی؟ تو نے کون سے کوئی تیر مارا ہے؟ تو وہ حاجی ہے، نمازی ہے، کوئی ولی ہے، تیری جبریل سے کوئی گپ شپ ہوتی ہے. کون ہے تو؟ تیری بات کیا ہے؟ لیکن اللہ نے پھر بھی تجھے کیا کیا ہے؟ تجھے پھر بھی میرے بھائی 27 سال نہیں آزمائے، ایک دفعہ صرف اس لیے آزمایا کہ جتنے تو چاہتا اتنے بیاہ نہیں ہونا. بس بیاہ ہونا ہے، کراواں گا تیرا بیاہ، لیکن جتنے تو کہہ رہے ہیں اتنے کرانا. اور تو نہ شکرا ہو گیا. تیرے ابے نے موبائل نہیں لے کے دیا، تو ابے کا نہ شکرا ہو گیا. جڑے 27 سال کھاؤندا پیندا رہے کتھوں آیا ہے؟ آسمان تو نزل ہویا ہے. تو نے پتہ نہیں لایا، تو نے صرف کہنا امی روٹی لے آؤ، تے نہ سامنے روٹی. امی کی روز تسی آئی پکاندے رہندے ہو، کدی چکن بھی بنا لیا کرو، لو جی چکن. کدی مٹن بنا لیا کرو، لو جی مٹن. ابے نے ایک دن موبائل نہیں لا کے دیتا، میرے ابو بہت برے ہیں. کمال ہو گئی، کمال ہے. یہ دیکھ رہے مینٹالٹی کیسے بن رہی ہے میرے بھائی؟ کیونکہ اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ جو اس کے پاس ہے، جو ہے اس پہ ہوتی. یہ باپ کے پیر چاٹ کے پیتا، چاٹتا اس کو، چاٹتا کہ یار اس نے جو مجھے دیا ہے. 5 منٹ سے زیادہ بچہ میرے بھائی سڑک پہ رکھ دو جو پیدا ہوتا ہے زندہ نہیں رہ سکتا، چیزیں کھا جائیں گے اس کو. یہ تمہارے ماں باپ تھے جو میرے بھائی خود پیشاب پہ سوتے تھے اور تمہیں سکھ پہ لٹاتے تھے. 20 ہڈیاں. نوجوان بولیں خاص طور پہ کتنی؟ بچوں بولو کتنی؟ ایک ساتھ ٹوٹیں. وہ درد ماں کو ہوتا ہے جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے. میری ایک ٹوٹی ہوئی ہے یہ ٹانگ کی، تو میری گاڑی سے نکالا تھا نا، میری ٹانگ ایسے تھی، تو میں انہوں کہہ رہا ہاتھ نہیں لانا، ہاتھ نہیں لانا، لات نو ہاتھ نہیں لانا. اور اسپتال میں یک دم وہ گلاں گلاں چلا کے سیدھی کر لیندے. وہ جو ملیشیا میں تھا انہوں نے سیدھا جب کیا تھا نا، مجھے لگتا ہے میری چیخ پاکستان نے بھی سنی ہوگی قسم سے، جو چیخ نکلی تھی. حالانکہ ہڈی ٹوٹ چکی ہے،
لیکن وہ ایک دم سے جب سیدھا کرتے ایک ہڈی ہے، اور ماں کی کتنی ٹوٹتی ہیں؟ جیسے 20 ہڈیاں ٹوٹیں جو درد ہوتا ہے وہ ماں کو ہوتا ہے جب وہ بچے کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے ایسے حال میں اگر ماں مر جائے تو یہ شہید ہے، یہ شہادت کی موت ہے، کیونکہ کسی کے لیے جان دے دی اس نے، بچے کے لیے جان دے دی نا۔ اور اکثر کیا ہوتا ہے، بچہ بچ جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے بچہ بچا لیا لیکن ماں کو بچا سکے، ماں کو نہیں بچا سکے۔ اس لیے آپ کو پتا ہے یہ جو ایجنسی والا ایریا نہیں ہے، جہاں پہ یہ پہاڑوں کے سائڈ پہ کے پی کے میں ایجنسی والا ایریا ہے، تو وہاں پہ ہمارے ایک ساتھی تھے ملیشیا میں، کہتے جواد بھائی ہماری پنچایت سرکل ادھر پولیس نہیں آ سکتی، کچھ نہیں آ سکتا وہاں پہ، اسی اپنے سارا کچھ۔ تو کہتے ہم جو بچہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے پیٹ کے ساتھ ڈرم باندھ دیتے ہیں۔ کیا باندھ دیتے ہیں بھائی؟ ڈرم، یعنی ایڈا وڈا کیا ہوتا ہے، ڈرم ہوتا ہے، یعنی پیٹ موٹا ہو گیا 9 مہینے والا، اور کہتے ہیں تو اینجی رہنا مہینہ، تجھے پتا چلے تو نے کس کی نافرمانی کی۔ کہتا ہے اللہ کی قسم وہ روز روتا ہے کہ میری ماں نے مجھے پیٹ میں رکھا کیسے تھا، یہ ڈرم میں تو مجھے ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے، وہ مٹی کا ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا وہ ٹوٹ جائے گا، توڑنا نہیں ہے، توڑا مہینہ اور پانا دینا، تاکہ تجھے احساس ہو کہ شکر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک شیخ ہیں انڈیا کے سے تھے، جب ہم ملیشیا میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ مدرسوں کے بچے ہیں، ٹھیک ہے دنیا دار تو دنیا دار، مدرسوں کے بچے ہیں، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ان کو یہ پریکٹس کروانی چاہیے کہ بھوکا رکھو، ان کو 2-4 ہفتے کیا رکھنا، 2-3 ہفتے صرف کھجور یا پانی پہ رکھنا، ان کو کیا کرنا، روٹی کچھ دینا، انہیں کیا کیوں ایک وقت آئے کہ ان کو پتھر باندھنا پڑے، پیٹ پہ کیا باندھنا پڑے۔ کدی بندیا دیکھیا تھے، اور بولو کبھی پیٹ پہ کسی کے پتھر بنتے دیکھا ہے بھائی؟ ڈرامے میں دیکھا ہے بھائی؟ ڈرامہ کیا ہوتا ہے، جھوٹ موٹ دیکھا ہے کبھی کسی کو پتھر باندھے ہوئے؟ محمد رسول اللہ نے 2 باندھے، کیا بھوک ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بھوک ہوگی، اندازہ کریں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیول پہ آئے بھوک کے کہ ان کو کیا کرنا پڑے پیٹ پہ، پھر ان کو یہ حدیث پڑھاؤ غزوہ احزاب کی جہاں پہ رسول اللہ نے پتھر باندھے، ان کو اندازہ ہو کہ غربت کیا ہوتی ہے اور امارت کیا ہوتی ہے۔ جو تم زندگی گزار رہے ہو تو بادشاہوں کی زندگی ہے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور نبی وہ نبی تھا جو چاہتے تو احد پہاڑ سونے کا بن کے ان کے ساتھ چلتا، جو ہاتھ اٹھاتے تو آسمان سونے کی بارش کرتا ہے، لیکن انہوں نے کہا مجھے غریب رہنا پسند ہے، مجھے غریبوں کے ساتھ رہنا پسند ہے، اور میں غریبوں کے ساتھ ہی جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے فتح مکہ کے اوپر کعبے کی چھت پہ کس کو چڑھایا؟ غریب کو چڑھایا، بلال کو چڑھایا، غلام کو چڑھایا، اہل بیت موجود ہے، خلفائے راشدین موجود ہیں، لیکن کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو رہا ہے تو وہ غلام جس کے گلوں میں پٹا ڈال کے گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، کھڑا اس کو کر رہے ہیں تاکہ دنیا یہ جان لے ہم چھوٹوں سے محبت اور عزت کر کے اس مقام تک پہنچے۔ سبحان اللہ۔ یعنی چھوٹوں کا اس اسلام میں بڑا بڑا مقام ہے، میرٹ کا مذہب ہے، میرٹ ہوگا اوپر آئے گا، یہ نہیں ہے کہ صرف جدی پشتی والے لوگ اوپر آئیں گے، نہیں بھائی میرٹ ہے۔ یہ دیکھ لو غلام بھی، آپ کو پتا ہے واحد اسلام ہے دنیا کے اندر پوری سلطنت اٹھی، مملوک کون اٹھے بھائی؟ کیا نام ہے؟ کسی کو پتا ہے بھائی مملوک کا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 250 سال دنیا پہ حکومت کی غلاموں نے، کسوں نے؟ جو صحابہ کے اور آگے ان کے تابعین کے آزاد کردہ غلام تھے نا، ان غلاموں نے خلافت کی ہے، خلیفہ بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے عباسی دور ہے، بنو امیہ ہے، ایسے ہی کون ہے؟ مملوک۔ اور یہاں پہ انڈیا کے اندر غلامہ، سلطنت غلامہ، غلاموں نے حکومت کی ہے، اسلام ان کو اتنی عزتیں دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر سے کیا نکلتا ہے میرے بھائی؟ نہیں یار، ایڈی گئی گزری ساڑی زندگی، اور یہ کس کی بات ہم کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہماری زندگی، آپ کو پتا ہے وہ جو ادھر شاہی قلعہ ہے نا لاہور میں، شاہی قلعہ، اس کے باہر ایک ناشتہ ملتا ہے، وہ ناشتہ مغل بادشاہ کا ناشتہ ہے جو کیا کرتا تھا، اور پوری مغل سلطنت میں کسی کو وہ ناشتہ نصیب، بولو بھائی، پوری مغل سلطنت میں کسی کو وہ ناشتہ نہیں ملتا تھا۔ آج 250 روپے کا ریڑھی والا بھی وہ ناشتہ کر سکتا ہے۔ یہ عام بندے کا حال ہے جو صرف 200-250 سال پہلے بادشاہ کا حال ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنا مال دیا ہے، لیکن ہر دوسرے بندے کے منہ پہ کیا ہے؟ شکوہ ہے۔ اپنے ملک کو گالیاں نکال رہا ہے، اپنے ملک کو بددعائیں دے رہا ہے، اپنی قوم کو گالاں کٹ رہا ہے، ایک قوم ہے جاہل، ایک قوم ہے نکمی، اصل تو گورا ہے، اصل تو انگریز ہے، جو کتوں کو چاٹتا ہے وہ اصل ہے۔ جو مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے فضول آدمی، کیونکہ میرے بھائی آپ وہ دیکھتے ہیں جو نہیں ہے، آپ وہ نہیں دیکھتے جو
ہے. جب ہے پہ نظر ہوتی ہے تو کیا نکلتا ہے؟ شکر نکلتا ہے. جب نہ پہ نظر ہوتی ہے تو کیا نکلتی ہے؟ یہ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ سے. اب یہ دوسرا نقطہ سنیں. یہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، یہ قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں شیطان نے اللہ سے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان کہہ رہا ہے اللہ کو، ابلیس، یا اللہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا. اور اللہ کو چیلنج کر رہا ہے تو دیکھے گا ان میں سے اکثریت ناشکری ہو جائے گی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابلیس مردود خبیث لعنتی کہہ رہا ہے. آپ نے اب رحمان کی سائڈ پہ جانا ہے یا شیطان کی سائڈ پہ جانا ہے، فیصلہ آپ کا ہے. کیونکہ نقطہ چیک کریں، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے آتا، کتنا بڑا نقطہ ہے، اوپر سے نہیں آتا ہے کیونکہ اوپر صرف اللہ ہے. جیسے ہی دکھ آئیں آپ کی زندگی میں، اگر دھیان اللہ کی طرف چلا گیا آپ شیطان کے جال میں آتے نہیں آتے، آپ شکر گزار ہو جاتے ہیں. آپ وہ دیکھتے ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. لیکن دھیان جب دنیا پہ ہوتا ہے تو آپ کو نقصان نظر آتا ہے. وہ جو نقصان ہوا ہے آپ کا وہ بہت بڑھا چڑھا کے شیطان بیان کرتا ہے. آگے پیچھے دائیں بائیں کا مطلب گھیرا ڈال لیتا ہے. بھائی اب اگر یہاں پہ 15-20 بندے سے گھیرا ڈال لے 6-6 فٹیے، مجھے نظر آئے گا پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا یار، مجھے پیچھے نظر آئے گا پیچھے کیا ہو رہا ہے، دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے. یہی شیطان اس دکھ کے ساتھ گھیرا ڈال لیتا ہے. وہ گھیرا ڈالنے کی وجہ سے انسان کو سکھ نظر نہیں آئے گا نا، کیونکہ چاروں اور شیطان ہے. جدھر منہ کریں گے آپ کو دکھ نظر آئے گا، جدھر منہ کریں گے آپ کو تکلیف نظر آئے گی، جدھر منہ کریں گے زخم پہ اوپر بیٹھی مکھی نظر آئے گی، پورا جسم نظر. یہ عذاب آتا ہے اس بندے کا کیونکہ شیطان کا یہ وس میں آ گیا، شیطان نے اس پہ قبضہ کر لیا. لیکن جیسے یہ دھیان اللہ کی طرف کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے، وہ شیطان کے چنگل سے بولو بھائی آزاد ہو جاتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے. ایک بہت بڑا نا میرے بھائی، اگر وہاں پہ بورڈ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا، بڑا بڑا چٹا بورڈ ہے، وائٹ بورڈ جو ہوتا ہے نا وہ چٹا ہے. دھیان سنے گا، بڑا بڑا نقطہ اللہ کی قسم، اس پہ نا میں ایک کالا نقطہ لگاتا ہوں. کیا لگتا ہوں بھائی؟ اب آپ کو دور سے وہ نقطہ چھوٹا نظر آتا ہے، بڑا. دھیان سنے گا، بڑا کمال نقطہ ہے، بہت چھوٹا نظر آتا ہے. لیکن آپ جیسے جیسے اسے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو نقطہ کیا ہوگا؟ لیکن نقطہ اتنا ہی ہے نقطہ. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بولو نا یار، آپ کو لگ رہا ہے بڑا، بالکل اندے ہوتے منہ پا لیا تسی. اب آپ کو صرف کیا نظر آ رہا ہے؟ بولو بھائی صرف کیا نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ 99% بورڈ چٹا ہے، لیکن آپ کو صرف کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ نقطہ نظر آ رہا ہے. یہ ہے شیطان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے تاڑی منڈی جڑی ہے نا، وہ صرف دکھ پہ فوکس کر دیتا ہے، اس جگہ پہ فٹ کر دیتا ہے اور آپ کو سارا چٹا بورڈ نظر. حالانکہ آپ کو مثال بیٹی کی صورت میں اللہ کو نعمت دے رہا ہے، آپ کو بیٹے کی صورت میں نعمت، لیکن آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتی نا، کیونکہ آپ کا سارا دھیان کدھر ہے. اور آپ جانتے ہیں بہت دیر تک جب آپ ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں تو جدھر بھی آپ دھیان مارتے ہیں آپ کو وہی چیز نظر آتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ لائٹ آپ تھوڑی دیر دیکھیں، تھوڑی تیز لائٹ ہے، تھوڑی دیر بعد میں ادھر دیکھوں گا ان کے منہ پہ مجھے لائٹ نظر آئے گی، لیکن منہ پہ لائٹ ہے نہیں ہے، لیکن نظر آئے گی. تو آپ کو کیا لگے گا؟ بھائی میں اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں مجھے لائٹ نظر آئی ہے. بھائی تو سچ کہہ رہا ہے، لیکن کیونکہ تو اس کو دیکھتا رہا ہے اس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. حالانکہ اصل میں ایسا کچھ ہے. یہ ہے شیطان، وہ گناہ کی مارکیٹنگ کرتا ہے، وہ نقصان کی مارکیٹنگ، نقصان اتنا بڑا کر کے آپ کے سامنے بنائے گا کہ آپ کے پاس جتنے فائدے ہیں وہ آپ کو ہیچ نظر آئیں گے. اب میں مثال دیتا ہوں، 45,000 روپے آپ کی تنخواہ ہے. کتنی؟ بڑی سننے کی بات ہے. 45,000 ماشاءاللہ مولوی صاحب دی، قاری صاحب دی تنخواہ ہے، اور انتظامیہ نے پچھلے 4 مہینے تو کہہ رہے ہیں 5,000 سیدھا 50 کرو، لیکن وہ 50 کر دے. اب 45 وڈا ہے کہ 5 وڈا ہے؟ بڑا سننے کا نقطہ ہے بھائی، اللہ کی قسم اللہ آپ کو سمجھا دے، مجھے سمجھا دے بھائی. 45 وڈا ہے کہ 5 وڈا ہے؟ لیکن 5 کو اگر وہ فوکس کر کے اور 45 کو بھول جائے، 5 وڈا اس کو فوکس کری جا رہا ہے. منڈی ساری کتنے لا چھڑی انہیں؟ 5 تے. اب میرے بھائی اس کو 5 45 لگ رہا ہے اور 45 5 لگنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ، جس کی وجہ سے یہ ناشکرا ہو گیا ہے. تو نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، مسجد میں موجود ہے، روٹی مل رہی ہے، ٹکر مل رہا ہے، اشتہاروں کے اوپر نیچے تیرے نام لکھے ہوئے ہیں. 5,000 کی وجہ سے اللہ کی یہ ساری نعمتوں کو تو نہ صرف برباد کر رہا ہے، لیکن ناشکری کی وجہ سے اپنے 45,000 کا بھی سکھ قبول کر رہا.
اس سے بڑی بھی لعنت ہو سکتی ہے کوئی؟ کیا خیال ہے؟ یعنی 5,000 کی وجہ سے تو 45,000 قربان کر رہا ہے۔ اس لیے جو پٹھان ہے، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے پٹھانوں کی، یہ جڑا کام کھول دینے کامیاب ہوندے نے، نوٹ کیا آپ نے؟ بھائی بولو نوٹ کیا؟ اس نے نہیں کیا۔ پٹھان جڑا کام کھول دینے وہ کی ہوندا ہے کامیاب، اس کی ایک وجہ ہے، وہ تھوڑے سے منافع پہ بھی چیز بیچ دیتے ہیں، پنجابی نہیں بیچتا۔ اب اس کا میں نقطہ بتا رہا ہوں آپ کو، مثلا ٹیکسی میں نے لی ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، پٹھان ٹیکسی لے کے آیا ہے نا، تو اب اس کا خرچہ ہو رہا ہے اس سواری پہ 500 روپے کا، اب وہ مجھے کہے گا 1000 روپیہ، منا 1000 روپیہ لگے گا، میں کہوں گا یار میں تو 700 دے سکتا ہوں، اب اس کو کیا لگتا ہے 200 آ رہا ہے نا، اب وہ دیکھتا ہے جو ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو پنجابی، اکثر پنجابی، میں بھی پنجابی ہوں، وہ دیکھتا ہے 300 کٹ رہا ہے، آ رہی سمجھ؟ 700 نہیں دیکھتا، وہ کہتا 300 کٹ رہا ہے۔ پٹھان دیکھتا منا 200 آ رہا ہے نا، آؤ بیٹھو، ان کا کاروبار چڑھ دا۔ اور یہ صحابہ کی سنتی تھوڑا سا منافع رکھ کے چیز بیچ دیتے تھے، وہ کہندا بھائی ٹینشن نہ لو سامان دی، یہ تو سامان تہاڈی ٹینشن لے کے مار چھڑے گا، آلوواں دی بوریاں پیاں نے 1 روپیہ مل رہا بیچ دو، نہیں تو رات کو نیند، چوہے وڑ گئے، چیز وڑ گئی، برباد کر دے، پٹھان کڑ چھڑ دا۔ یہ پٹھانوں کی ایک عادت ہے، اچھی عادت ہے، لینی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے شکر ہے۔ اب یہ نقطہ چیک کریں بھائی، میں نے ٹیکسی لینی ہے، ایسے ہی ہے کیونکہ میں نے گھر جانا ہے، لیکن آپ نے اگر اس ٹیکسی کا انکار کر دیا، ہو سکتا ہے آپ کو ٹیکسی دوبارہ ملے نہ ملے، آپ رسک لے رہے ہو، لیکن میں نے تو لازم ٹیکسی کسی نہ کسی کو میں نے 700 دینا ہی دینا ہے، تو آپ یہ رسک لے لیتے ہیں اور گھر میں 200 روپیہ منافع لے کر گئے نہیں، لے کر گئے نا بھائی، پٹھان لے کے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ زندگی گزارنے کا نظریہ ہے۔ آپ کس چیز پہ نظر رکھتے ہیں، جو ہے یا جو نہیں ہے؟ آپ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، یہ شیطان ہے نا بھائی، شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، میں نے دھیان کتنے رکھنا ہے؟ بولو بھائی دھیان میں کتنے رکھنا ہے؟ جو نہیں ہے۔ آپ کا منڈا سارا کچھ کردا پیا ہے، صرف تہاڈی امی نو جدو کھانا دیندا نا تے او تھوڑی جی عزت نال نہیں کھانا دینی تہاڈی بیگم، بس یعنی کیا کر دی ہے، اے کھانا میں رکھ چھڑیا، کیوں؟ کیونکہ اس کی تیری امی کے ساتھ بنتی تھوڑی سی بندی نہیں، کیونکہ تہاڈی امی بھی انہوں فلم چلاوندی ہے تے او بھی تھوڑی جی فلم چلاوندی ہے، ہور اون دے وچ کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، تہاڈے بچے پالے پوسے، گھر سارا سسٹم تہاڈے نال سب ٹھیک ہے، لیکن اون دی تہاڈی امی نال بندی، کیونکہ ماں کہندی ہے گھر میرا ہے تے او کہندی ہے گھر، حالانکہ دوواں دا ادھا ادھا ہے۔ ہن ماں جی نو تھوڑا جا پیچھے ہو جانا چاہیے کہ انہوں میں ہی لے کے آئی ہوں، تو ہن اگے ہو جائے، ہو جا اگے، لیکن ماں ویکھدی ہے کی جا رہا ہے، وہ یہ نہیں ویکھدی کی آ رہا ہے۔ ہن جے او ویکھدے نے کی جا رہا ہے میرے کولوں، میرا کچن جا رہا ہے، میری مرضی دی ہانڈی جا رہی ہے، انہوں نقصان نظر آندا ہے، انہوں شکری ہو جاندی ہے کہ میرے گھر چو سب چنگا مٹھ ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن ایسے ایک نقطے دی وجہ تو روزانہ لڑائی ہو جاندی ہے، روزانہ پیٹ۔ تو چیک کر رہے میرے بھائی، ناشکری کتنی بڑی لعنت ہے اور شکر گزاری کتنی بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا اصول دیکھیں، آخری 2 باتیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر، میری قرآن کی 2-4 فیورٹ آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، انداز چیک کریں۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کہتا ہے او میرے بندے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تجھے عذاب دینے کی؟ یہ قرآن ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اے میرے بندے، او مجھے کیا، او میں نے ہاتھوں سے بنایا تیرے ابو کو۔ ہمارے ابو کون ہے؟ آدم کو ابو کہا کریں۔ جب آپ کہتے ہیں نا بابا ہے آدم تو پرایا پرایا لگتا ہے، جب آپ ابو کہتے ہیں میرے ابو تو کیا لگتا ہے؟ اپنا اپنا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کبھی ابو کہا ہے؟ ہمارے ابو آدم، ہماری امی حوا، ابو کہا کریں۔ اللہ کہتا ہوں میں نے تیرے ابو کو ہاتھوں سے بنایا یار، جنم کے لیے بنایا میں نے تیرے ابو کو جنت دی ہے بھائی، تیری ماں کو جنتوں میں پیدا کیا ہے، تو جہاں کے ماں باپ وہاں کی اولاد۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بندے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تجھے عذاب دینے کی؟ لیکن اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم لآمنت، اگر تو شکر گزار ہو اور مجھ پہ بھروسہ رکھے، یعنی اگر یہ 2 کام تو کر لے، میرے پہ کیا کر، بھروسہ رکھ یار، او میں آسمانوں کو سنبھالے ہوں یار، تیرا 6 فٹ قد نہیں سنبھال لوں گا، بھروسہ رکھ یار میرے پہ، کی ہو گیا، موٹر رکھ یار،
بھروسہ رکھ اور شکر گزار رہ. یہ دیکھ جو میں نے تجھے دیا ہے، یہ نہ دیکھ جو میں نے تجھے نہیں دیا. اگر صحابہ یہ دیکھتے نا کہ نبی کے ساتھ چل کے ہمیں کیا نہیں ملا، میرے بھائی شاید وہ ادارہ اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں. انہوں نے کہنا تھا نا رسول اللہ کو، تاڑے پہلے چنگے اسی سی یار، تسی کہندے کیسر و کسرا فتح ہوگا، ہاں جی مصر فتح ہوگا، وہ اسی ٹھڈ تے وٹے بننے ہیں. ہم تو رفع حاجت کے لیے نہیں جا پا رہے خوف کی وجہ سے. کیا اس دن کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا تھا؟ اگر وہ یہ کہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا جو نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ رسول اللہ ہے. ابھی تھوڑی دیر کے لیے نا میں 5-7 منٹ یہ بیان کروں صحابہ کی تکلیفیں تھیں. آپ کو بھی لگنے لگے گا صحابہ استغفر اللہ بڑے بیچارے تھے، استغفر اللہ. لیکن جیسے ہی ایک دم سے میں یہ جملہ بولتا ہوں، لیکن انہوں نے کیا دیکھا؟ یا دنیا ہو نہ ہو الحمدللہ ہمارے ساتھ رسول اللہ ہے. یعنی وہ رسول اللہ کو دیکھ کے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بعد ہر دکھ ہمیں قبول ہے، آپ کے بعد ہمیں ہر مصیبت قبول ہے. آپ ہیں جگ ہمارے ساتھ ہے، آپ نہیں ہیں جگ بھی ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ شکر گزار تھے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی. اور ہمارے پاس دنیا کی میرے بھائی نیوکلیر پاور ہے. ہم دنیا کے چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ نوجوان ملک ہے ہمارا، دنیا کا ٹاپ 10 بہترین چاول ہے ہمارا، دنیا کے بہترین آم ہے ہمارا، دنیا کے بہترین کنو ہے ہمارا، دنیا کے بہترین چاول ہے، دنیا کی بہترین گندم ہے، دنیا کے بہترین نہری نظام ہے، دنیا میں انسان کے بنایا ہوا سب سے بہترین جنگل ہے. میرے بھائی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسی کہ ہائے لٹ گئے، ہائے برباد ہو گئے. صحابہ پتھر باندھ کے شکر ادا کر رہے ہیں. اور ہمیں میرے بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جتنی مرضی گاڑا کاٹ دیں اگلے دن اللہ پھر بھی سن روٹی کھواؤں ہے. دانت ٹوٹ جاتے ہیں بندے کے، دانت کھا کھا کے اللہ کی نعمتیں ٹوٹ جاتے ہیں، شکر نکلتا. ہاں صاحب ٹائم کے میں لنگے گا، میں کہا جی میں پہلے لنگ گیا. کتنا پیارا سیاںوں نے جملہ بولا وجہ لنگ او گئے تھے رہندے. او بھائی پہلا دور اس سے 1000 گنا زیادہ مشکل تھا، نہ بتی نہ بجلی نہ گیس، اب سب کچھ ہے یار. اوے او لنگ گیا. جدوں اسی کنواں تے جایا کرتے سی پوری دن اسی کپڑے دھون واسطے، ہن واشنگ مشین ہے تے ٹائم مشکل ہو جائے گا. اور جب 5-5 گھنٹے لکڑی کے چولہوں پہ کھانا بنایا کرتے تھے دن تو وہ گزر گئے. اب گیس آئے گی آدھا گھنٹے میں کھانا بنے گا، میگی نوڈلز 4 منٹ میں بن جائیں گے، تو اب وقت نہیں گزرے گا. ابھی تو تجھے کچھ پکانا بھی نہیں ہے، فوڈ پانڈا آ گیا، پتہ نہیں آپ کے چچا وطنی میں آیا کہ نہیں آیا، کچھ پکانا ہی نہیں ہے، وہ فوڈ پانڈا خود ہی کھانا لے کے آ جائے گا آپ کے پاس. اور تو ابھی بھی کہتا ہے وقت کیسے گزرے گا. بندے اب آسمان سے میں بھی اتر کے آ جاؤں نا تو پھر بھی نہ شکری رہے گا. میں بھی اتر کے آ جاؤں نا آسمانوں سے، تو دیکھے اللہ آسمان سے اتر رہا ہے، تو کہنا ایسا ہی نہیں اتریا. واللہ میرے بھائی ناشکری یہ زہر پیدا کرتی ہے انسان کے دن میں. دیکھیں نا جتنی قومیں ہیں انہوں نے اللہ سے معجزے مانگے کہ نہیں مانگے؟ اور بولو بھائی کیا کہتے تھے؟ چل مان لی تیری بات، تو سچا ہے نا، لیا. تو شعیب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ایڑا پہاڑ اندر اونٹ نکلے. یہ چھوٹی بات ہے؟ وہ بولو بھائی یہ چھوٹی بات، اونٹ نکلے وہ بھی پریگننٹ، حاملہ نکلے، اللہ نے کڈیا. اور بولو کڈیا، یہ چھوٹی بات ہے یار؟ کبھی سوچو تو تسی باہر نکلو، دیوار پاٹے تھی وچوں اونٹ نکلا ہے، اور اونٹ بھی ایسا پورا میرے بھائی نہر پی جائے پانی کی، ایسا اونٹ کوئی چھوٹا معجزہ ہے؟ اور بولو نا یار منے نہ شکرے تھے نا، نہ شکری. اور ایسے خبیث اس کو مار دیا، اونٹ مار دیا یار انہوں نے. اور اللہ کہہ رہا تھا میری اونٹنی ہے، یہ میری اونٹنی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا کہ مار دیا، اس کو قتل کر دیا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے پوری قوم مٹا دی. اللہ نہ شکری نہیں برداشت کرتا. اللہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے لیکن اللہ نہ شکری نہیں دیکھتا. یہ قرآن ہے میرے بھائی، قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایک بستی کی مثال دیتا ہوں، آپ کو تھوڑا تھوڑا پاکستان لگے گا. سنیے گا ذرا، یہ پاکستان لگے گا. ایسے لگتا ہے یہ آیت سورہ نحل کی ہے کہ جو 12 نمبر پاکستان کے لیے، حالانکہ یہ مدینہ کے لیے، اس لیے پاکستان کو مدینہ ثانی کہتے ہیں، دوسرا مدینہ، کیونکہ وہ بھی اسلام کے نام پہ بنا، یہ بھی اسلام کے نام پہ بنا. وہاں پہ بھی ہجرتیں ہوئی، یہاں پہ بھی ہجرتیں ہوئی، وہاں پہ بھی مشکلیں آئیں، یہاں پہ مشکلیں آئیں، وہاں پہ بھی جنگیں ہوئی 4-5، یہاں پہ بھی 4-5 جنگیں ہو چکی ہیں. سبحان اللہ. یہ سنیے گا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایسی بستی کی مثال دیتا ہوں جہاں پہ چاروں اور سے رزق دیا تھا. آپ کو پتا ہے پاکستان جب بنا تھا صرف 2 ٹائپ رائٹر تھے. کتنے؟ بولو بھائی کتنے؟ جو وہ ٹائپ رائٹر جس پہ لکھتے نہیں ہے پیپر کاغذ، پورے پاکستان کا کام کر رہے تھے وہ 2 ٹائپ رائٹر.
پورے ملک کا نواب آف بہاول پور ایک بندہ سارے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دے رہا تھا، جب مرا تو بنیان پاٹی ہوئی تھی اس کی، بنیان پھٹی ہوئی تھی اس کی، ایک بندہ سارے سرکار، کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے نا ملک میں، سارا گورے کا کس کے پاس مال چلا گیا میرے بھائی؟ ہندوؤں کے پاس چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا، کیونکہ ہم نیا ملک لے کے آیا نا تو ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا میرے بھائی۔ ایسی ترقی کی ہم نے صرف 10-15 سال کے اندر اتنی ترقی ہو گئی پاکستان کی کہ آپ کو پتا ہے لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ جو عرب ایمریٹس ہے، ایمریٹس ایئر لائن ہے، اس وقت سب سے دنیا کی مہنگی ایئر لائن ہے۔ ہم نے ان کو اڑنا سکھایا تھا، ہم نے اڑنا سکھایا تو ان کو ہمارے پاکستانی گئے آؤ تن بخائے جہاز کی ہوندا ہے، اربن وسیع سے جہاز کی ہوندا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے اس کو اڑاتے کیسے ہم بتائیں۔ وہ ایمریٹس ہم نے بنائی تھی، آج پی اے میں بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے اور دنیا ساری ایمریٹس میں بیٹھ رہی ہے۔ آپ کو پتا چائنا والے وہ دنیا میں جا ہی نہیں سکتے تھے، وہ پہلے پاکستان آتے یہاں سے اڑتے تھے، ہم ان کو پی اے کا جہاز دیتے تھے۔ آج بھی چائنا میں ہمارا پی اے کا جہاز کھڑا ہوا ہے ان کے شکر کے طور پہ کہ بھائی ان لوگوں نے ہمیں دنیا دیکھنا سکھایا تھا، کیونکہ چائنا کو پہلی دفعہ تسلیم کرنے والے دنیا میں وہ پاکستانی تھے، یعنی اس کو کوئی دنیا نے ملک نے تسلیم نہیں کیا، سب سے پہلے جنہیں کیا وہ پاکستان کے لوگ تھے۔ یہ قرآن کی آیت بول رہی ہے چاروں اور سے رزق آتا تھا، ملیشیا کے شہزادے تمہارے ملکوں میں پڑھنے کے لیے آتے تھے، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر میرے بھائی افریقہ کے، ملیشیا کے، انڈونیشیا کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ جماعت اسلامی کے ساتھی کہہ رہے تھے اللہ کی قسم ایک پوری دنیا کی کانفرنس ہو رہی تھی، سارے 57 ملکوں سے مسلمان آئے ہوئے تھے، کہتے میں ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اس روز ہم نے شکرانے کے نفل ادا کیے جب پاکستان نیوکلیر پاور بنا تھا، کیونکہ ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ انشاءاللہ اب ہم بھی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے یہ سب کچھ عطا کیا ان کو، لیکن پھر کیا ہوا؟ فکفرت، وہ نہ شکرے ہو گئے۔ وہ کیا ہو گئے؟ یہ قرآن ہے بھائی، وہ کیا ہو گئے؟ بولے بھائی زور سے، کیا ہو گئے؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ان کے اوپر مودی آ گیا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ان پہ ٹی ٹی پی والوں نے حملہ کر دیا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا امریکہ نے آئی ایم ایف نے پابندیاں لگا دی، نہ یہ اللہ نے بات، اللہ نے کہا وہ انہوں نے کیا حرکت کی تھی، کیا کیا تھا انہوں نے بھائی؟ سارے زور سے بولیں بھائی کیا کیا تھا؟ ناشکری کی، میں نے ان پہ 2 عذاب نازل کر دیے۔ کتنے عذاب؟ 2۔ یہ قرآن ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ایک بھوک کا عذاب نازل کر دیا، دوسرا خوف کا۔ ہم اتنے خوف میں آج یہ پاکستان کے، یہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے صرف اتنا نہیں کہہ سکتا تو غلط کر رہا ہے، تو دہشت گرد ہے، صرف یہ جملہ نہیں بول سکتے، لڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، خوف ہے، ڈر ہے۔ اور صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے 10,000 کے لشکر کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے میں، سبحان اللہ، پیٹ پہ پتھر ہے، کھانے کو کچھ نہیں، گھر میں کچھ نہیں، بیوی بچوں کی ٹینشن نہیں ہے، اندر سے بنو قریظہ نے میرے بھائی غداری کر دی ہوئی ہے، لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ رسول اللہ ہے، ہمارے ساتھ ایمان ہے، جو ہمارے پاس استطاعت میں سب لے کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ بھوک کا، یعنی جتنا بھی یہ قوم کھا لے پورا پڑتا، بھوک بڑی ہے نا، باہر ٹوڈی گڈی کھلوتی ہوندی بندے دی، ویاہ چو انج ٹوٹدا ہے جویں زندگی چ پہلی باری کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ لعنت ہے، لعنت۔ ٹوڈی گاڑی 25 لاکھ روپے کی تیری گڈی ہے، تجھے شرم نہیں آتی ٹوٹتے ہوئے؟ بولو میں شرم آنی چاہیے، بولو بھائی، اتنی بھوک، یہ تے علی مفت دے تے تو یہ کردا پیا ہے، جے تیرے روپیے لگے تو تے بندہ مار چھڑنا، مفت دی دیگ ہوئے تے بندے ٹوٹ پیندے نے پائی، جے تو روپیے لائے ہون تے تو کی کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں یہ 2 عذاب ان قوم میں پیدا کر دیتا ہوں کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ انہیں شکر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، بندے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے یار، تو میرا سونا ہے، تو میرا پیارا ہے، میں تمہیں عذاب دوں گا، میں شیطان کی طرف نہیں ہوں، میں مسلمان اور ایمان والوں کی طرف ہوں، لیکن اگر تو نہ شکرا ہو جائے اور تو مجھ پہ بھروسہ نہ رکھے، پھر مجھے یہ سب کچھ کرنا ہے کیونکہ میں انصاف والا ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں، میں رات کو مجرے کرنے والا اور رات کو اللہ کے حضور رونے والے کو برابر نہیں کر سکتا، میں نہ شکری کرنے والے شکر گزاری کو برابر نہیں۔ اب آخر میں میرے بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 باتیں بس۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں ہے وہ اللہ کا، بولا میں، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا، کیوں؟ اس کو سمجھیں، لوگ جو آپ کے نیکی کر رہے ہیں نا وہ نظر آتی ہے،
بولو بھائی وہ نظر آتی ہے؟ بولو نا یار، نظر آتی ہے نا کہ اس بندے نے میرے لیے قرضہ ادا کر دیا، اس بندے نے میری مدد کر دی، اس بندے نے مجھے کھانا، وہ نظر آ رہا ہے۔ وہ جو تجھے نظر آ رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو نظر نہیں آ رہا اس کا کیا کرے گا؟ اللہ تو نظر بھی نہیں آ رہا، اس لیے پہلے اس کا شکر ادا کر جو تجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں، آپ نے آخری دفعہ اپنے ماں باپ کو کب کہا امی ابو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دن رات ایک کر کے ہم تک منہ تک نوالے پہنچائے؟ الحمدللہ، آپ کا شکریہ۔ آپ نے ماں باپ نے اولاد کتنا شکریہ ادا کیا کہ بچے جب پہلی دفعہ تجھے میں نے گود میں اٹھایا تھا، جو سینے میں ٹھنڈ پڑی تھی اس کے لیے تیرا شکریہ، کیونکہ تجھے اٹھا کے وہ ٹھنڈ پڑی تھی، وہ جو میں نے ٹوٹی گڈی کی چابی کمائی تھی وہ ٹھنڈ نہیں پڑی تھی۔ جب میری فصل پک کے تیار ہو گئی تھی اس وقت وہ ٹھنڈ نہیں پڑی تھی، ٹھنڈ ادوں پڑی تھی جب میں نے تجھے گود میں اٹھایا تھا۔ اس چسکے، اس ٹھڑک کے لیے بچے تیرا شکریہ۔ یہ جو مسجد میں میرے بھائی آپ کا امام آپ کو میرے بھائی نماز پڑھاتا ہے، کبھی آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ یار پاکستان بند ہوا، ڈاکٹروں نے بند کیا، کبھی کسی مولوی نے ہڑتال، انہیں سب تو گھٹ تنخواہ ہے، انہیں کدی ہڑتال کی تھی، کبھی ایک دفعہ آپ نے شکریہ ادا کیا؟ ہماری عادت ہی نہیں ہے، یہ ہمارا رویہ ہی نہیں ہے۔ تو پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ آپ جب دکان پہ انڈے لینے جائیں نا تو آپ کیا کہیں؟ انڈے لینے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ بولو بھائی کیا کہنا چاہیے؟ بندہ بھی تو کہتا ہے ہاں صاحب کا تھا شکریہ، پیسے دیتے تھے انڈے لینے، شکریہ کہا تھا بھائی، وہ نہ دے تو کیا کر لے گا؟ بولو بھائی، کریانے کی دکان محلے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ بالکل ٹینشن فری ہو گئے۔ ٹھیک ہے وہ بزنس کر رہا ہے لیکن اس کا بزنس آپ کا بہت فائدہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ بالکل ٹینشن فری ہو گئے، سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی گل نہیں، صبح وہ بٹ صاحب کو جا کے لے لیں گے، کیونکہ 400 چیزیں پڑی ہیں اس کی دکان کے اوپر۔ تو بھائی آپ کا شکریہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عادت بنائیں اس کی۔ ہمارے معاشرے میں یہ عادت، بھائی کو غلطی ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ معذرت، اور اگر اچھا ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ شکریہ۔ تے ساڈا بندہ تھلے ڈگ جانا، چل اٹھ جا تو تے مار چلنا ہے یار، یار بھائی کہہ دے میرے سے غلطی ہو، معذرت جناب، معذرت، بسم اللہ، معذرت، بس 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 میں غلط ہوں سر، میرے کو ہوئی۔ واللہ لوگ کہتے ہیں نا ہر چوک چ لڑائی ہوندی ہے، میرے سے تو جو بھی بندہ کچھ ہو جائے نا اونچی نیوی کوئی کٹ مار دے ہو جاوے، میں کہتا سر ٹوٹل غلطی میری، ٹوٹل سارا کچھ میں نے کیا ہے، معاف کر، چلا جاتا ہے۔ کیوں لڑا میں ان دے نال؟ مطلب کیا لڑوں گا اس کے ساتھ؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو غلطی ہوگی تو بھائی کہہ دو کہ میری معذرت ہے، اور اگر اچھا ہوگا تو بھائی کہہ دے آپ کا شکریہ۔ دوسری بات میرے بھائی، جو ایک سنت ہے ہمارے معاشرے سے ختم ہو گئی ہے، جب بھی اچھی خبر ملے تو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ عادت ختم ہو گئی ہے، وہ چھکا مارتے ہیں پھر ہی شکر کرتے ہیں، بس وہ ٹی وی شیوی میں ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ کا بچہ آیا ہے، جیسے آج یہ ماشاءاللہ بچے ہیں نا جن کو انعام ملا ہے، کون کون سے بچے ہاتھ کھڑا کریں؟ ہاں چلا بچے سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو، تینوں بچے سجدہ کریں، کریں کریں کریں، کرو کرو سجدہ کر دو بس۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرا کون ہے؟ سجدہ کرو بچہ، سجدہ کرو۔ ایسے جب بچہ گھر جائے، امی آج پتا کیا ہوا، الحمدللہ مجھے یہ انعام ملا، بیٹا سجدہ کر، سجدہ کر، کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے تو شکر کر، میں کیا کروں گا؟ لازماً بڑھا دوں گا، پکی بات ہے، میں کیا کروں گا؟ میں بڑھا دوں گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ عادت، بھائی میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے، واللہ میرے بھائی اس لڑائی میں صلح ہو جائے، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ شیطان تخت لگا کیا کہتا ہے، جن نے میاں بیوی نے مروایا ہے نا، او آؤ جناب گلے لانا ہے، اصل سجن میرا او ہے، لیکن تسی ان دی ساری گیم الٹ چھڈی، صلح کر لی، سجدہ کرو۔ شوہر کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، بیگم کو بھی، کہ الحمدللہ اللہ نے بڑے مسئلے سے کیا کیا ہے، بچا لے، بچے گھر سب برباد ہو جانا تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ روایت نہیں۔ تو اللہ کا اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں لازماً کیا کروں گا؟ بڑھا دوں گا، یعنی صلح کرنے والے حوصلے میں بڑھا دوں گا، محبت کے حوصلے بڑھا دوں گا۔ اگر تم کیا کرو؟ سجدہ کرو یار اللہ کا۔ اور سجدے کے لیے علماء اکثریت جمہور کیا کہتے ہیں؟ وضو کی بھی لوڑ، بھائی سجدہ شکر کے لیے وضو کی لوڑ نہیں ہے، آپ ایسے سجدہ کر سکتے ہیں، بندہ کہ پہلے میں وضو کراں پھر آواں، ایک کام لمبا ہو جانا۔ آپ سجدہ شکر جو ہے وہ کم از کم وضو کے بغیر بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری اور آخری بات، شکر نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے سے نیچے نہیں دیکھتے۔ شکر کب ہوتا ہے؟ جب آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے تو تھلے ویکھنا، تھلے،
یہ جو آپ اپنے بچوں کا موازنہ کرتے ہیں نا، بچہ تباہ کرنا ہے آپ نے، آسان سا طریقہ ہے، اس کو چاچے مامے سہرے کے ساتھ موازنے کرائیں۔ وہ نمبر لے کے آیا ہے 70/100، او فٹے منہ تیرا، او ویکھو شیخاں دے منڈا، وہ غریب بھی اون دے 90/100 ہے، چلو جی بیڑا غرق ہوگا تہاڈے منڈے تے، انہیں کہنا پھر 70 لین دی کی لوڑ ہے، بس فیل ہی ہو جاندے۔ شکر کرنا تو کدھر دیکھنا ہے؟ تھلے تھلے تھلے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے سے نیچے دیکھو تو تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار ہو سکو۔ 70 کروڑ، بولے بھائی کتنے لوگ اپاہج ہیں؟ لوگ کیا ہیں 70 کروڑ دنیا میں؟ اپاہج ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپاہج نہیں بنایا تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں 550 کروڑ، اللہ اکبر، بہت سارے لوگوں کو لکھنا نہیں آئے گا یہ کتنا بھائی، سارے بولیں ساڑھے کافر ہیں۔ 550 کروڑ لوگ دنیا میں کافر ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، یہ چھوٹی نعمت ہے۔ دنیا میں 300 کروڑ لوگ، کتنے؟ 300 کروڑ لوگ روزانہ تقریباً 150 سے 200 روپیہ کما پاتے ہیں۔ آپ میں سے مجھے نہیں لگتا کوئی بھی ایسا ہے جو مہینے کا 6000 کماتا ہے، ایسا کوئی ہے بیٹھا بھائی؟ کم از کم 20-25 ہزار سے اتنے والے ہو تو سارے، یعنی 300 کروڑ لوگوں سے اللہ نے آپ کو افضل بنایا۔ کیا کیا آپ نے ایسا؟ جب آپ یہ نیچے دیکھتے ہیں تو لازم کیا پیدا ہوتا ہے؟ شکر پیدا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں ایک بندہ جو ہے نا درخت کے نیچے بیٹھا تو جوتا نہیں تھا، کہنے لگا اللہ تو پیر دیتے جوتی بھی دے چھڑتا، پیر دیتے ہی جوتی بھی دے چھڑتا۔ اس نے بندہ دیکھا اس کے پیر ہی نہیں ہے، تو ایک دم سے کہنے لگا اللہ مجھے معاف کر دے، الحمدللہ پیر تو ہیں جوتی پھر آ جائے گی۔ تھلے ویکھیا شکر، اتے ویکھیا نہ شکری۔ یاد رکھیں آپ کے نیچے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے امیر ترین انسان بھی بن جائے نا تو بہت امیر آدمی جو بہت غریب آدمی کو من سے مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو بڑا حسد ہوتا ہے۔ اسی ارباں لا کے ہنس پا رہے کھل کے نہیں، اندے کو ٹگے دی شے نہیں آیا تھے، مست ہو کے ہنس رہا ہے یار، وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ اصل زندگی تو منڈیا تیری ہے یار، کمال زندگی تو جی رہا ہے، ہم تو گولیاں کھا کے جی رہے ہیں، ہم تو دوائیاں کھا کے جی رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، ان کا بھی شکر ادا کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے وہ کون سی نعمتیں ہیں جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا سانس تو لے کے دکھا۔ داؤد علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سارے بھائی سانس لیں۔ اللہ کہتے ہیں یا داؤد آپ تو یہ سانس لینے کا صرف شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے گوگل کیا، انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، ایک انسان اوسطاً روزانہ 22,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنی بار؟ سا اتے دا اتے تھلے دا تھلے بندہ ختم، یعنی 22,000 مرتبہ روزانہ اللہ آپ کو نئی زندگی دیتا ہے۔ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہانوں کے بیچ میں فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی تو اللہ کہتا ہے وہ بندے تو میرے سانس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو ہن منو گلاں کرے گا کہ اللہ منو دیتے ہی کی ہے۔ ڈریں میرے بھائی اللہ سے، شکر کریں، ذرہ بھی اللہ پہاڑ بنا دیتا ہے، نہ شکری ہو تو پہاڑ بھی آپ کو ذرہ لگتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شکر گزار زبان، شکر گزار دل، شکر گزار ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خلیل احمد صاحب کے نواسے کو حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو یہاں پہ بیٹھنا خیر کی نسبت سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام یا الحی یا القیوم، یا اللہ ہم سب کو یہاں پہ مل بیٹھنا، خیر کی بات کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں یا اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کے صدقے تمام بھائیوں بہنوں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو یا اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو یا اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کے صدقے ناشکری کی لعنت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شکر گزاری کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی نیک خواہشات نیک حاجات کو پورا فرما۔ جن کے اہل و عیال دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ ان کے گھر والوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ ان کو اپنے اہل و عیال کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو احباب بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما۔ اس بیماری کے صدقے یا اللہ ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ روحانی جسمانی جادو ٹونا نظر بد ہر قسم کی یا اللہ بیماری سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، توحید و سنت کا گہوارہ بنا، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک کو غیرت مند لیڈرشپ نصیب فرما، وفادار لیڈرشپ نصیب فرما، امت کا درد رکھنے والی لیڈرشپ نصیب فرما۔ اے اللہ اس ملک کو منافقوں سے پاک فرما۔ اے اللہ اس ملک کو منافقوں سے پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کی یا اللہ غیب سے نصرت فرما۔ اے اللہ ہم مجبور ہیں، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ یا اللہ تو ہماری اس کمزوریوں سے درگزر فرماتے ہوئے یا اللہ ہمارے بہنوں بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر یا اللہ فلسطین کی آزادی دیکھنا نصیب فرما۔ دنیا میں جہاں بھی ہمارے مسلمان تکلیف میں یا اللہ ان کو یا اللہ مشکل سے آزادیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو خیر ہم نے مانگی ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے خیر ہے ہم مانگ نہیں سکے یا اللہ تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین۔